تو منگل کے روز صبح کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ تو یہ جو بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام میں خلافت کے معاملے میں سخت اختلاف ہو گیا۔ خیر کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ منگل کے روز صبح میں ختم کر دیا، اور متفقہ طور پر سارے صحابہ نے، انصار اور مہاجرین نے آپس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی ساری چیزیں تجہیز و تکفین کی باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دینا ہے، آپ کو کفن بھی دینا ہے، آپ کی قبر بھی تیار کرنی ہے، اور پھر آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو دفن بھی کرنا ہے۔ تو سارے کام کاج باقی ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن کیا جائے، مسجد نبوی میں۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ نبی کی موت جہاں پر ہوتی ہے اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے۔ اور جب حدیث آ گئی صحابہ کے سامنے تو صحابہ کرام کا اختلاف ختم ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر وفات ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جہاں پر بستر تھا، تو اسی بستر کی جگہ پر قبر کو بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اب قبر کس ڈھنگ سے کھودی جائے گی؟ مکہ کے ڈھنگ سے کھودی جائے گی یا مدینہ کے ڈھنگ سے کھودی جائے گی؟ مکہ کی زمین سخت ہے اور مدینہ کی زمین نرم ہے۔ نرم تو نہیں ہے لیکن درمیانی ہے۔ تو مکہ کے اندر جو قبر کھودنے کے ماہر تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو ماہر تھے وہ طلحہ بن زید بن سہیل تھے۔ تو ان دونوں آدمیوں کو قبر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ تو خیر حضرت طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو کھودنے کا بیڑا کھود لیا، اور مدینہ کے اعتبار سے لحدی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھودی گئی۔ تو یہ قبر حضرت طلحہ بن زید بن سہل نے کھودی مدینہ کے حساب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے، تو غسل دینے کے لیے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، اور حضرت عباس کے 2 بیٹے حضرت فضل اور حضرت قسم، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان 6 آدمیوں کو چنا گیا، ان کو انتخاب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے۔ اب ان 6 آدمیوں نے روم میں داخل ہونے کے بعد روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں مدینہ منورہ کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے اوس تھا، ایک قبیلے خزرج تھا۔ یہ بڑے قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے اور بھی تھے، قبیلے بنو اشحل تھا اس طریقے سے۔ تو خزرج قبیلے کے ایک صحابی ہے، حضرت
اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اور بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی بدری صحابی ہے، بڑے مقام کے صحابی ہے۔ وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت علی سے فرمائے ابو الحسن اللہ کی قسم ہے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا بھی حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور فرمایا مرحبا، خوش آمدید، آپ اندر داخل ہو جائے۔ تو خیر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے 7 آدمی ہو گئے، 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ اور ایک انصاری صحابی۔ اب غسل دینے سے پہلے آپس ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو کیا کیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کپڑوں کو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو کینچی سے کاٹنے کی یا کسی چھری وغیرہ سے کاٹنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ تو ان صحابہ نے سوچا کہ ہم کسی کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ابھی بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے اوپر اونگ کو حاوی کر دیا، مسلط کر دیا، ان کو اونگ آ گئی، یعنی جھونکا آ گیا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ان کو ایسا جھونکا آیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس جھونکے کی وجہ سے ان کی داڑھی ان کے گھٹنوں پر نہ آ گئی ہو، یعنی ایسے سو گئے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صحنوں کے اختلاف سے پاک کر دیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا، یعنی ہاتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غسل دینے والوں کے ہاتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے درمیان میں کپڑا تھا۔ اور غسل دینے کے لیے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ چاروں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ دیتے تھے، اور باقی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بار بار چمٹ جاتے، اور فرمایا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں بھی کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے، اور آپ وفات کے بعد بھی کتنے حسین اور کتنے جمیل ہیں۔ کیونکہ عام آدمی جو مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے بدن کے ساتھ کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، خون کے جم جانے کی وجہ سے چہرہ سیاہ مائل ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بدن سخت ہو جاتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کان بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں، اور کچھ ناپاکی نکلتی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آپ کا جسم سخت ہوا اور نہ آپ کی ناک ٹیڑھی ہوئی، اور جو بھی کچھ ہوتا ان میں سے کچھ نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ خیر اس طریقے سے غسل سے فراغت ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن 3 چادروں میں دیا گیا، اور سنت بھی یہی ہے کہ مرد کو 3 چادروں میں کفن دیا جائے اور عورت کو 5 چادروں کے اندر کفن دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چادروں میں سے 2 چادریں سرا ہی تھی۔ سرا ہی یعنی ایک جگہ تھی سرا نام کی، وہاں پہ وہ چادریں بنتی تھی تو وہاں کی تھی، اور ایک چادر جو تھی وہ حبری چادر تھی، اس چادر کا نام حبرہ تھا۔ 2 چادریں سرا کی تھی اور ایک چادر حبری تھی۔ اس طریقے سے 3 چادروں میں آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کام باقی ہیں، ایک آپ کی نماز جنازہ باقی ہے اور ایک تدفین باقی ہے۔ تو نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز جنازہ پڑھتی، لیکن نماز جنازہ کے لیے جماعت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو جماعت آتی تھی 10 15 20 25 آدمیوں کی، وہ سارے کے سارے اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے، ان کا کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے ایک جماعت آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی، اس طریقے سے جماعتیں بن کے آتی تھیں اور اکیلے اکیلے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جب مرد ختم ہو گئے تو پھر عورتیں آئی، اور عورتوں نے بھی اسی طریقے سے تنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اور عورتوں کے بعد پھر بچوں کو بلایا گیا، اور بچوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی طریقے سے بغیر امامت کے نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طریقے سے ادا کی گئی۔ امامت کیوں نہیں کی گئی ایک مسئلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور آپ امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، امامت آپ کا حق ہے، اور امامت آپ کو سجتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سوئے ہوئے ہو تو کس کی ہمت ہے کوئی امام بن کر آگے بڑھے گا؟ لہذا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ ہے، یہ آپ کا رعب ہے، آپ کی ہیبت ہے اور آپ کا احترام ہے۔ نماز جنازہ ہونے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا وقت آ گیا کہ آپ کو تدفین کرنی ہے، آپ کو دفن کرنا ہے۔ تو تدفین کے اندر 4 صحابہ کرام کا انتخاب ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس کے 2 بیٹے حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک اسامہ اور ایک حضرت شکران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام تھے، ان کا انتخاب ہوا۔ جب دفن کرنے لگے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جیسے ہمارے دیار میں، ہمارے شہروں میں ہوتا ہے، ہمارے قبرستان میں ہوتا ہے کہ 4 آدمی اندر اترتے ہیں اور پھر باہر سے سب جنازہ دے دیتے ہیں اور اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان 4 کا انتخاب قبر میں اترنے کے لیے ہوا کہ 4 قبر میں اتر گئے، اور باقی صحابہ کرام آجو باجو میں کھڑے تھے۔ تو واپس وہی صحابی خزرج قبیلے کے اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی سے فرمایا، ابو الحسن، اللہ کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں بھی ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے۔ لہذا حضرت اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے قبر میں اتر گئے۔ اب قبر کے اندر کل 5 آدمی ہو گئے۔ جب جنازہ دے دیا گیا تو حضرت شکران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن وغیرہ کو جب صحیح کر دیا اور آپ کے جسم اطہر کو قبر کے اندر صحیح لٹا دیا، تو اس کے بعد ایک اور چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں رکھ دی گئی۔ اور وہ کون سی چادر تھی؟ وہ چادر تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے علماء کرام جو ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں رومال رکھتے ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر رکھتے تھے، تو اس چادر کو بھی رکھ دیا گیا، اور وہ اس لیے رکھ دیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چادر کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کون استعمال کرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک چادر کو؟ لہذا وہ بھی رکھ دی گئی اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پھر مٹی دے دی گئی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین
ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے اس وقت زمین کی ہر چیز روشن ہو گئی، منور ہو گئی، اور جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا تو زمین کے اوپر کی ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز بے نور ہو گئی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دل کے اوپر پتھر رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا اور قبر کے حوالے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن ہم پر اتنے خطرناک تھے، اتنے مصیبت کے دن تھے کہ اگر وہ مصیبت اس سورج کے اوپر اور آفتاب کے اوپر پڑ جائے تو آفتاب مان پڑ جائے، بے نور ہو جائے، اور اگر وہ مصیبت کسی پہاڑ کے اوپر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر پھیلی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ پاگل ہو چکے تھے، دماغی توازن کھو چکے تھے۔ تو بھائی دوستو بزرگو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ ہم سب کے لیے بابرکت تھی اور رحمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اس ساری امت کے لیے مصیبت کا دن اور حادثہ فاجعہ تھا۔ 12 ربیع الاول کا جب وہ دن آتا ہے تو امت مسلمہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یاد آ جاتی ہے اور غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا دن ایک غم کا دن ہے۔ اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو غم ہو سکتا ہے، خوشی کا یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے، خوشی کا یہاں پہ کوئی موقع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ اپنے قبر کے اندر حیات ہیں۔ ہمارے اعمال ہر پیر کو اور جمعرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آپ بقید حیات تھے، آپ زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی چین کی نیند نہیں سونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس تکلیف کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ چکا تھا، دل چکنا چور ہو چکا تھا۔ اسی دل کو مرہم لگانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں بلایا تھا۔ قریش نے آپ کو اتنا مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب وطن اور اپنا محبوب شہر چھوڑ کر جانا پڑا، اور جب جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اور اس طریقے سے اپنے مکہ شہر کو الوداع کہا۔ اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں نے کبھی چین لینا نہیں دیا۔ احد جیسے جنگ کی جو قسمیں کھا کر آئے تھے کہ ہم مدینہ کو ختم کر دیں گے، اس کے اندر بھی جب وہ شکست کھا گئے اور ان کو واپس منہ ہونا پڑا تو انہوں نے غزوہ خندق جیسی جنگ کی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مدینہ کے باہر کھائے کھود کر، خندق کھود کر اندر بیٹھ جانا پڑا، اور پورا عرب کافر سارے جمع ہو کر جو مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی مدینہ کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دی اور ان کے اوپر ایسی ہوا کو مسلط کیا کہ جس سے ان کے خیمے اڑ گئے اور وہ پسپا ہونے پر واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اب ہمارے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر پیر کو اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جان کر اس پر عمل کریں،
کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ دھوئے، اللہ کے رسول، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ دسترخوان بچھائے، میرے نبی کی سنت ہے اس لیے دسترخوان بچھا رہا ہوں۔ آنکھیں نیچی کر کے چلے، میرے نبی کی سنت ہے چلنا اس لیے میں چل رہا ہوں۔ اس طریقے سے عمل کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے عمل پہنچیں گے۔ میری سنتوں کو اس طریقے سے پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، میرا امت اس طریقے سے میری سنت کہہ کے یہ عمل کرتا ہے، ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا کچھ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیرت طیبہ میں کچھ غلطی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔